اشور نصرپال کے معنی بیٹے کا محافظ اشور دیوتا ہو کے ہیں۔ یہ نام کئی اشوری بادشاہوں کا ہے۔ انہی میں سے ایک اشور نصرپال دوم تھا جو 884 قبل مسیح میں تخت نشین ہوا۔ اشور نصرپال دوم اپنی بے رحم فوجی فتوحات اور اشوری سلطنت کے استحکام کے لیے جانا جاتا ہے، لیکن وہ غالباً کلہو میں واقع اپنے عظیم الشان محل کے لیے مشہور ہے، جسے جدید دور کے عراق میں کلاہ اور نمرود بھی کہا جاتا ہے، جس کی دیواروں پر اس کی فوجی کامیابیوں کی عکاسی ہوتی ہے۔ اس محل اور اپنے نئے شہر کلہو کا افتتاح کرنے کے لیے اس نے تاریخ کی سب سے متاثر کن ضیافتوں میں سے ایک ضیافت کے لیے بھی جانا جاتا ہے، جس میں اس نے 10 روزہ میلے کے دوران 69,000 سے زائد لوگوں کی میزبانی کی۔ اس پارٹی کا مینیو آج بھی موجود ہے۔ کلہو پہلی صدی قبل مسیح سے ایک اہم تجارتی مرکز رہا تھا۔ یہ سیدھے آشور اور نینوا کے درمیان ایک خوشحال راستے پر واقع تھا۔ یہ شہر شالمانسر اول، جس کا دور 1245 سے 1274 قبل مسیح کے قریب تھا، کے دور حکومت میں پہلے کی کاروباری برادری کے مقام پر تعمیر کیا گیا تھا، لیکن صدیوں کے دوران یہ خستہ حال ہو گیا تھا۔ اشور نصرپال دوم نے گرتے ہوئے میناروں اور دیواروں سے ملبہ ہٹانے کا حکم دیا اور ایک مکمل طور پر نیا شہر تعمیر کرنے کا حکم دیا، جس میں کسی بھی سابق بادشاہ سے زیادہ شاہی رہائش گاہیں شامل ہوں۔ کلہو کے حوالے سے اشور نصرپال دوم کی تحریر یہ ہے: کلاہ کا سابقہ شہر، جسے اشور کے شہزادے بادشاہ شالمسر نے مجھ سے پہلے بنایا تھا، وہ شہر بسیدہ ہو کر کھنڈرات میں پڑ گیا تھا۔ وہ ٹیلے اور کھنڈرات کے ڈھیر میں تبدیل ہو گیا تھا۔ وہ شہر میں نے نئے سرے سے بنایا۔ میں نے اس کے چاروں طرف باغات لگائے، پھل اور شراب میں نے اشور کو پیش کی۔ میں نے پانی کی سطح کو کھودا، میں نے اس کے گرد فصیل بنائی، اس کی بنیاد سے اس کی چوٹی تک میں نے اسے بنایا اور مکمل کیا۔ کلہو کا نیا شہر 890 ایکڑ پر محیط ہے، جس کے چاروں طرف 7.5 کلومیٹر دیوار ہے۔ جب یہ مکمل ہو گیا تو اشور نصرپال دوم نے ایک مکمل طور پر نئی آبادی جو 16,000 افراد پر مشتمل تھی کو شہر کی دیواروں کے اندر منتقل کر دیا اور اپنے نئے شہر میں رہائش اختیار کی۔ مورخ کیرن ریڈن کے مطابق اشور نصرپال دوم کے وقت کلہو کی سب سے متاثر کن عمارت یقیناً اس کا نیا شاہی محل تھا، جو 200 میٹر لمبا اور 130 میٹر چوڑا تھا۔ اس کا اہتمام 3 صحنوں کے ارد گرد کیا گیا تھا، جس میں ریاستی اپارٹمنٹس، انتظامی ونگ اور پرائیویٹ کوارٹرز تھے، جن میں شاہی خواتین بھی رہتی تھیں۔ یہ 1999 میں کئی زیر زمین مقبروں کو کھدائی سے دریافت کیا گیا، جن میں اشور نصرپال کی ملکہ ملیسو یا منکنسات اور ننما کی آخری آرام گاہیں بھی شامل ہیں، جو بادشاہ کے ساکی کی بیٹی تھی، جو دربار کے صف اول کے اہلکاروں میں سے ایک تھے۔ اس کی تدفین کے سامان سے اس عیش و عشرت کا واضح تاثر ملتا ہے، جس میں بادشاہ اور اس کا وفد رہتا تھا۔ جب 879 قبل مسیح میں محل مکمل ہو گیا اور اس کی راہداریوں کی دیواروں پر سجاوٹوں کی تکمیل ہو گئی تو اس نے دیگر ممالک کے معززین کو جشن منانے کی دعوت دی۔ یہ میلہ 10 دن تک جاری رہا اور اس کے بینکویٹ سٹیل کے مطابق 69,574 لوگوں نے شرکت کی۔ اس جشن کے مینیو میں 1,000 بیل، 1,000 گھریلو مویشی اور بھیڑیں، 14,000 درآمد شدہ موٹی بھیڑیں، 1,000 بھیڑ کے بچے، 500 گیم برڈز، 500 غزالیں، 10,000 مچھلیاں، 10,000 روٹیاں شامل تھیں۔ اس کے علاوہ بیر اور شراب کے 10,000 کنٹینر بھی شامل تھے۔
جشن منانے کے بعد اس نے اپنے نئے محل میں معززین کو راحتیں دیکھنے کی اجازت دینے کے بعد اپنے مہمانوں کو امن اور خوشی سے گھر بھیج دیا۔ اس تاریخی شہر اور محل کی دریافت کا سہرا برطانوی ماہر آثار قدیمہ آسٹن ہنری لیارڈ کے سر ہے، جس نے 1840 کی دہائی میں قلعوں کی کھدائی کی۔ اشور نصر پال دوم نے 859 قبل مسیح تک حکومت کی۔ اگرچہ وہ اپنی گواہی سے وہ ایک شاندار جنرل اور منتظم تھا، لیکن شاید وہ اس سفاکانہ بے تکلفی کے لیے مشہور ہے جس کے ساتھ انہوں نے اپنے اسیروں پر ہونے والے مظالم کو بیان کیا۔ اس کے دور حکومت کی تفصیلات تقریباً مکمل طور پر اس کے اپنے نوشتہ جات اور اس کے کھنڈرات میں موجود شاندار راحتوں سے معلوم ہوتی ہے۔ اس کا اہم کارنامہ اپنے باپ نگلتی شب کے ساتھ مل کر نئی اشوری سلطنت کا قیام ہے۔ اپنے دور حکومت کے دوران اس نے توسیع کا ایک وسیع پروگرام شروع کیا۔ پہلے ایشیائی کوچک کے شمال میں نیری تک لوگوں کو فتح کیا، اور کچھ ذرائع کا دعویٰ ہے کہ اس کے بعد اس نے فونیشیا کو فتح کیا یا ان سے خراج وصول کیا، لیکن ایسا لگتا ہے کہ اس نے خطے کے ساتھ سفارتی تعلقات قائم کیے، جیسا کہ اس نے اسرائیل کی بادشاہی کے ساتھ بھی کیا تھا۔ اس نے جن شہروں اور علاقوں کو فتح کیا، ان کی زندہ بچ جانے والی آبادی اشوری پالیسی کے مطابق مہارت اور ہنرمندوں کو تقسیم کرنے کے لیے سلطنت کی دوسری علاقوں میں منتقل ہو گئی۔ پھر اس نے آرامیوں پر حملہ کیا اور خبورہ کے درمیان آرامیوں اور نوہٹیوں کو فتح کیا۔ 7 سال کی مسلسل یلغاروں کے بعد وہ آرامیوں کو دریائے فرات کی بالائی وادیوں میں زیر نگین کرنے میں کامیاب ہو گیا۔ شمال میں ہونے والی ایک آرامی بغاوت کو دبانے کے بعد اس نے ایک نیا اشوری صوبہ تشہان قائم کیا تاکہ سرحدوں کو محفوظ بنایا جا سکے۔ اسی دوران اشور نصر پال دوم نے اپنے باپ کے ایک دشمن امی بالی سے خراج وصول کیا۔ اگرچہ اشور نصر پال ایک اچھا منتظم تھا، مگر اسے اکثر بغاوتوں کا سامنا کرنا پڑا۔ 879 قبل مسیح میں پہاڑی قبائل نے بغاوت کر کے اس کے بعد گزار بادشاہ امی بائلی کو قتل کر دیا۔ اس نے سختی سے اس بغاوت کو 2 روزہ لڑائی میں فیصلہ کن طور پر کچل دیا۔ اس کی یادگاری تحریر کے مطابق اس قتل عام کو یاد کرتے ہوئے وہ کہتا ہے، ان کے جوانوں اور بوڑھوں کو میں نے قیدی بنا لیا، میں نے بعض کے پاؤں اور ہاتھ کاٹ ڈالے، دوسروں کے میں نے کان، ناک اور ہونٹ کاٹ دیے، میں نے جوانوں کے کانوں کا ڈھیر بنایا، بوڑھے کے سروں کا میں نے مینار بنایا، میں نے ان کے سروں کو ان کے شہر کے سامنے ٹرافی کے طور پر بے نقاب کیا، لڑکوں اور لڑکیوں کو میں نے آگ میں جلایا، شہر کو میں نے تباہ کر دیا اور آگ سے بھسم کر دیا۔ اشور ناصر پال دوم اپنی بربریت کے لیے بدنام تھا۔ میسوپوٹیمیا میں قلعوں کے مقام پر نیا اشوری دارالحکومت غلاموں کو استعمال کرتے ہوئے تعمیر کیا، جہاں اس نے بہت سی متاثر کن یادگاریں تعمیر کی۔ وہ ایک ہوشیار منتظم بھی تھا جس نے محسوس کیا کہ وہ مقامی باج گزار حکمرانوں کو برقرار رکھنے کی بجائے اشوری گورنروں کو لگا کر اپنی سلطنت پر زیادہ کنٹرول حاصل کر سکتا ہے۔ چونکہ اشور نصر پال دوم تعمیرات کا دل دادا تھا، اس لیے قلعوں کی تعمیر کے بعد 875 قبل مسیح میں اس نے شمال مغرب میں ایک اہم محل اور نیورتا اور اینلل کے مقبرے تعمیر کرائے۔ کئی دوسرے معبدوں کے ساتھ ساتھ اس نے شہر کی فصیلیں تعمیر کرائیں۔ نینوا میں چڑیا گھر اور نباتات کا عجائب گھر بھی اس نے قائم کیا۔ دریا سے ایک نہر نکال کر پورے شہر کو سیراب کیا۔
آج کل برٹش میوزیم لندن میں اشور نصر پال دوم کا بت موجود ہے، جو 1847 عیسوی میں نیورتا کے معبد سے حاصل کیا گیا تھا۔ 25 سال کے دور حکومت کے دوران اس نے پوری سلطنت میں کئی اہم تعمیراتی منصوبے مکمل کیے۔ 14 فوجی مہمات میں کامیابی حاصل کی۔ اس کی موت قدرتی ہوئی اور اس کے بعد اس کا بیٹا شلمانسر III 859 سے 824 قبل مسیح تک اس کا جانشین بنا۔